اسلام میں جہاں بھی حقوق ہے دو طرفہ ہے، ایک طرفہ کہیں بھی نہیں ہے۔ والدین کا اگر اولاد پر حقوق ہے تو اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں۔ استاذ کے شاگرد پر حقوق ہے تو شاگرد کے بھی استاذ پر حقوق ہے۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہے تو بیوی کے بھی شوہر پر حقوق ہے۔ الغرض کے اسلام میں جہاں بھی حقوق کی بات آئی ہے دونوں طرفوں سے حقوق کی بات آئی ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باب قائم کیے ہیں۔ پہلے باب میں بیوی پر شوہر کے حقوق کا بیان ہے اور دوسرے باب میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے زوجین کے جوڑے کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہت نازک بھی بنایا ہے۔ ایک پھول کی طرح اللہ رب العزت نے زوجین کو بنایا ہے کہ اگر انسان اس کی حفاظت کرے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے بھی یہ رشتہ سلامت رہ سکتا ہے۔ اگر انسان اس کی حفاظت نہ کرے تو اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اور شریعت نے بتایا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر خوشگواری چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر تم چین و سکون چاہتے ہو، تو مرد اور عورتوں کے تعلق سے شریعت نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کچھ باتیں وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہیں اور کچھ باتیں وہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہے اور والدین کو اولاد پر کیا حقوق ہے، یہ بات آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، اور الحمدللہ ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر بات مدلل اور باحوالہ ہو تاکہ ناظرین کرام کو حوالہ دیکھنے میں سہولت ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو بیان کریں گے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی غیر اللہ کے سامنے اگر سجدہ کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ جب ان کے خاوند باہر سے آئے تو اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ اس حدیث شریف کا شان ورود یہ ہے، کچھ صحابہ ملک شام گئے اور انہوں نے شاہوں کے دربار کا منظر دیکھا کہ جب کوئی بڑا آدمی دربار میں آتا ہے تو اہل مجلس کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تعظیم کے زیادہ لائق ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ جب آپ مجلس میں آیا کریں تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں اور آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا اور سجدے کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ جب ان کے شوہر باہر سے آئے تو وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ بیوی پر شوہر کا پہلا حق یہ ہے ہر طرح سے جائز حدود میں رہ کر شوہر کی تعظیم کریں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ باتت وزوجها نہا راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت اس حال میں رات گزارتی ہے تو اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے شوہر کو کسی وجہ سے ناراض نہ کرے، اگر شوہر ناراض بھی ہو جائے یہ نہ دیکھے کس کی غلطی ہے، فوراً شوہر سے معافی مانگ لے، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، دونوں کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور، یعنی جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے تو بیوی کو فوراً اپنے شوہر کے پاس آ جانا چاہیے، اور اگر وہ چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی جل رہی ہو تو روٹی جلنے کی پرواہ نہ کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، فلم تأتہ فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، یعنی اگر شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بلایا اور بیوی نے شوہر کے پاس آنے سے انکار کر دیا
اور شوہر نے اس حال میں رات گزاری کہ وہ بیوی سے ناراض ہے، تو حدیث کے اندر ہے فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کا اتنی سخت بات بیان کی گئی ہے، تو اس لیے ہر عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر طرح سے حدود شریعت میں رہ کر اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کی بات مانے اور ہر طرح سے اپنے خاوند کو خوش اور راضی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، اور وجہ یہ بیان فرمائی یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہ عورتیں زیادہ تر اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے اور احسان کو بھلا دیتی ہے، اس لیے عورتیں جہنم میں زیادہ تر دیکھی۔ یعنی شوہر پوری زندگی عورت کی ہر فرمائش پوری کرتا رہا، لیکن اگر کسی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر عورت کی ایک فرمائش پوری نہیں کی تو پوری زندگی پر پانی پھیر دیتی ہے، کہ کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں آ کر کیا دیکھا ہے، 4 چیتھڑے اور 4 ٹیکھڑے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ پوری زندگی پر پانی پھیر دیتی ہے، سارے احسانات کو بھلا دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کی تعداد کو دیکھا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے اور احسانات کو بھلا دیتی ہے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم حدود شریعت میں رہ کر ہر طرح سے اپنے خاوند اور شوہروں کو راضی رکھے، ہر ایک کو راضی رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔